السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج گفتگو ہے کہ اس مبارک مہینے کے آخر میں ہم پہ کیا واجب ہے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ مبارک مہینہ اور جس سے ہم روزے سے اپنے دنوں کو معمور کیے رہتے تھے، ذکر و اذکار تلاوت قرآن سے اپنے زبان کو معطر کیے ہوتے رہتے تھے، ان کی راتیں منور تھی اور نماز سے، قیام اللیل سے یہ ساری ایام، قیمتی ایام ہم سے گزر رہا ہے۔ چند تھوڑا سا باقی رہ گیا، چند ایام باقی رہ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گزر گیا اسے ہماری عبادتوں کو، ہمارے اذکار کو، ہمارے تلاوتوں کو، ہمارے روزوں کو قبول کر، اور جو باقی ہے اس میں مزید عبادت کرنے کے مجھے توفیق عطا فرما، تاکہ ہم باقی برکتوں سے مستفید ہو سکیں اور شہر کی رحمت، مغفرت اور عتق من النار سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے دینی بھائیوں، جو ہم پر اس مہینے کے آخر میں جو ہم پر واجب ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ فطر ادا کریں۔ اس میں فرض ہے اور زکوٰۃ فطر فرض ہے، اور تکبیر و تحلیل پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر پکارے رمضان کے مکمل روزہ کے ہونے پر۔ اور دوسرا جو فرض چیز ہے وہ ہے ہم عید کی نماز پڑھیں۔ اور زکوٰۃ فطر جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم پر فرض ہے، ہر تمام مسلمان مرد، عورت، بچہ سب پر فرض ہے۔ جو عید کی چاند سے پہلے پیدا ہوا ہے ان تمام پر فرض ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جس کو بخاری مسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے صحیحین میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مردوں پر، عورتوں پر، آزاد پر، سب پر، چھوٹے پر، بڑے پر، یہ ہم پر فرض کیا ہے فرض یہ زکوٰۃ الفطر۔ اور وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ہم اس کو ادا کر دیں، اس کے مستحقین تک پہنچا دیں۔ دوسری حدیث بھی ہے، صحیحین ہی کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ہم لوگ زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوم الفطر کے دن، یعنی عید کے دن نکالتے تھے 1 صاع طعام کھانے کی چیزوں میں سے۔ وَكَانَ طَعَامُنَا، اس وقت ہم لوگوں کا غذا کیا تھا؟ جو تھا، زبیب تھا، یہ سب چیزیں تھی، تمر، کھجور وغیرہ۔ اسی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان مرد، عورت، چھوٹا بچہ، بڑے سب پر فرض ہے، اور اس کے نکالنے کا وقت وہی ہے کہ ہم عیدگاہ جانے سے پہلے نکالے، آگے بات آئے گی پھر۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہم کو ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان، ہم جانتے ہی ہیں کہ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، جو ہم میں رمضان کی عبادتوں میں نقص، کوئی کمی، لغو و رفس باتیں ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے اس لغو کو، نقص کے رمضان کے روزے کو ہم کو ختم کر دے گا۔ دوسری حکمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ طعمۃ للمساکین، یہ مساکینوں کا خوراک ہے۔ عید کے دن اس سے ہم اگر ادا کر دیتے ہیں تو عید میں ہماری خوشیوں میں وہ شامل ہو جائیں گے، اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے
وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور تیسری جو چیز ہے جس سے ہمیں فائدہ ہے، جب یہ صدقۃ الفطر ہم غریبوں کو ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں ان کے گھروں تک، تو ہمارے اور ان کے درمیان الفت محبت کا پیدا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ فطر دینے سے ہمیں الفت اور پیدا ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ آدمی جس پر اس کا نان و نفقہ فرض ہے، نان و نفقہ جس پر فرض ہے، اس پر فرض ہے کہ اپنے نان و نفقہ پر جس کا خرچ کرتا ہے اس کی طرف سے زکوٰۃ فطر ادا کرے۔ مثلا بیوی، بال بچے، بلکہ ہو تمام جو والدین جیسے بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے اوپر فرض ہے، تو ان کو بھی نکالنا ضروری ہے۔ لیکن بچہ اگر حمل سے ہے عورت، تو حمل والی عورت کا بچے کا نکالنا ضروری نہیں ہے، لیکن شیخ عبدالرزاق محسن عباد حفظ اللہ کہتے ہیں مستحسن، افضل اور یہ ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ اور جب ہم نکالنا کہاں ہے؟ جہاں آپ رمضان کا روزہ مکمل کیے ہیں، جہاں عید کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، وہیں نکالنا افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ ہم جہاں پڑھ رہے ہیں اسی کے اعتبار سے جو وہاں کی غذا ہے وہی کے اعتبار سے نکالنا چاہیے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہے۔ اور صدقہ فطر نکالنے کا دو طریقہ ہے، ایک جواز کا طریقہ ہے، ایک فرض ہے۔ فرض واجب ہے، اور افضل وقت یہی ہے کہ عید کا چاند نکل جانے کے بعد، عید کے چاند کو نکل جانے کے بعد صبح عید کی طرف جان نماز پڑھنے سے پہلے وہ مسکین غریبوں کو نکال دیا جائے۔ یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لیکن حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دن پہلے بھی نکال لیا کرتے تھے زکوٰۃ الفطر، یعنی 28-29 کو۔ یہ بھی جائز ہے کہ ہم 2 روز پہلے نکالیں، اور عید کے بعد تاخیر کرنا بغیر عذر شرعی کے یہ جائز نہیں ہے، وہ غیر مقبول صدقہ فطر ہوگا، عام صدقہ فطر میں اس کا شمار ہوگا۔ لیکن کوئی عذر شرعی ہو گیا جس کی بنا پر وہ مشکل تھا عید سے پہلے نکالنا، تو عید کے بعد بھی نکال سکتے ہیں، جیسا کہ شیخ عبدالرزاق محسن عباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قضا ہوگا، اور مستحقین میں آپ اس کو پہنچائیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ 1 سا نکالیں گے ایک آدمی کی طرف سے، اور سا معلوم ہے کہ 4 مد ہوتا ہے، اور مد کل ہم لوگوں کے ہاں ہر قسم کے غلہ الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر ایک غلے کا وزن الگ ہوتا ہے۔ 2.5 کلو غلہ ہوتا ہے، اور یہ میرا خود تجربہ ہے، میرے پاس الحمدللہ مد ہے۔ مد جو شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ مبارک پوری کا دیا ہوا ہے سند کے ساتھ، اس مد سے ہم لوگ کئی مرتبہ گندم کو تولے ہیں، 2.5 کلو ہوتا ہے الحمدللہ، اسی لیے 2.5 کلو گندم، اچھے قسم کا گندم نکالنا چاہیے، 2.5 کلو سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے محترم کیا کہتے ہیں، جو دوسری چیز ہم پر واجب ہوتی ہے وہ ہے کہ ہم صدقہ، یہاں ایک بات کہتے چلیں کہ صدقہ فطر نقد نکالنا اکثر علماء گئے ہیں عدم جواز کا، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے وقتوں میں پیسہ تھا، اور آپ نے پیسہ نکالنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہا جو تمہاری خوراک ہے خوراک سے نکالنا چاہیے، اس لیے ہمیں خوراک سے نکالنا افضل اور بہتر یہی ہے۔ بعض علماء بعض عذر کے بنا پر پیسہ جائز کہتے ہیں، لیکن اختلاف سے بچتے ہوئے افضل اور طریقہ وہی ہے کہ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں کہ بے عین ہی سنت کو ادا کریں، تو وہی بے عین ہی سنت یہی ہے کہ آپ صدقہ فطر میں غلہ ہی نکالیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ حسب طاقت آپ اچھا سے اچھا کپڑا پہنیں، اور اچھا سے اچھا کپڑا پہن کر آپ عیدگاہ کے جائیں، اور اس کے لیے جدید نیا کپڑا ضروری نہیں، حسب استطاعت انسان کو جتنا خوبصورت جتنا اچھا کپڑا ہو سکے، لیکن اس میں حریر یعنی کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے مردوں کے لیے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ریشم کا کپڑا اس طرح کے کپڑا ہم پہنیں۔ تیسری جو چیز ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تکبیر پکاریں، اور تکبیر پکارنے کا ہے غروب شمس سے، یعنی سورج غروب ہو جانے کے بعد عید کی طرف، عید کے دن سورج غروب ہو گیا، اور سورج غروب ہونے سے لے کر ہم
क्या करें, ईद की ईदगाह जाते तक हमको तकबीर पढ़ना चाहिए। और तकबीर अल्लाह ताला खुद कहा, तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ये सूरह बकरा की 185 नंबर आयत है। और मर्द के लिए यही सुन्नत है कि बुलंद आवाज़ से पुकारे, और मसाजिद में हो या सूक में हो, बाज़ारों में हो, सारी जगह, ताकि अल्लाह ताला की ताज़ीम व इजहार, इबादत का इजहार हो, और यह भी इजहार हो कि हम अल्लाह के शुक्र का इजहार हो कि हमने रोज़ा को अल्लाह की मदद की वजह से मुकम्मल कर लिया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते थे यौमुल फित्र ईद के दिन, तो तकबीर पुकारते थे, यहाँ तक कि आप मुसल्ला पहुँच जाते थे, ईदगाह पहुँच जाते थे। और जब नमाज ख़त्म हो जाती थी तो तकबीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देते थे। तकबीर की है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हमको पुकारते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बात कह देना ज़रूरी है, तो तकबीर जमा, यानी एक आदमी तकबीर पुकारे, पीछे सारे लोग पुकारते हैं, यह बिदअत है, यह जायज़ नहीं है। हर आदमी, यह इफरादी इबादत है, हर आदमी अपना अपना पुकारे, यही सुन्नत है। औरतें भी पुकारेगी, लेकिन औरतें अपनी आवाज़ को पस्त रखेगी, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं रखेगी, यही है। और ईद के लिए भी चीज़ है कि आप सुबह सुबह आप गुस्ल करें, मसनून तरीक़ा है। अगर आपको गुस्ल करना किसी उज़्र की वजह से मुश्किल है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुस्तहब अमल यही है कि गुस्ल करें, बेहतरीन और अपने ताकत के मुताबिक कपड़ा पहने, अच्छा कपड़ा पहने। लेकिन बता चुका कि उसमें जायज़ नहीं है कि ऐसा कपड़ा पहने जो शरीर का रेशम की का हो, या ऐसा कपड़ा पहने कि बारीक से बारीक हो, जो आपका चमड़ा नज़र आता है, ये भी पहनना ज़्यादा जायज़ नहीं है, जो इंसान के सारी चीज़ों को देता है। और यहाँ एक बात बहुत अहम है जो 80% नहीं बल्कि 99% लोग करते हैं, कपड़ा पहनते ईद का खूबसूरत ईद की शुक्रिया के में जाते हैं और हराम करते हैं। उनका कपड़ा टखनों से नीचे होता है और ये हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अस्फल मिनल काबैन फफिन्नार, जिसका भी कपड़ा काबैन से नीचे, टखने से नीचे है, वह जहन्नमी है। और इसमें अक्सर लोग पढ़े लिखे जाहिल आलिम तक भी मुलविस होते हैं, कसदन हो या कसदन न हो, ऐसे ही। लेकिन एहतियात करना चाहिए, यह जायज़ नहीं है। औरत भी ईदगाह निकलेगी, और ईदगाह अगर उसके लिए इंतज़ाम है ईदगाह में, तब हत्ता कि औरतें जो नमाज नहीं पढ़ सकती हैं उज़्र शरई के बिना, वो भी निकलेंगी ईदगाह में, लेकिन शराइत के साथ। नंबर 1, खुशबू नहीं लगाएगी। नंबर 2, कोई ऐसा जमाल खूबसूरती नहीं अपनाएगी जो जाहिर हो, उसके ऊपर जलबाब यानी ऐसा निकाब हो जो निकाब में जिनत न हो। और जिनके पास निकाब नहीं है वो अपने बहनों से निकाब लेकर ईदगाह जाएंगी, और जाने के बाद वो ईदगाह में दुआओं में शामिल होंगी। वो ईदगाह ईद उल फित्र में भी, ईद उल अज़हा में दोनों में हुक्म है, और वह जाएंगे और सिर्फ दुआओं में शामिल होंगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद की खुशियों से मुनव्वर करे। और आज कल हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं, आप इस लॉकडाउन का पालन करें, अमल करें, अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ें। आप 10-5 जो भाई बेटा है, आगे सबसे पहले मर्दों की सफ़, पीछे औरतों की सफ़ कर लें। और ईद की 2 रिकात सुन्नत, जो तकबीर उला 7 तकबीर और दूसरे में 5 तकबीर के साथ है, वो पढ़ें। और खुतबा भी दे सकते हैं, अगर आपको तो खुतबा देने का तरीका मालूम है, खुतबा दे सकते हैं। खुतबा देना भी सुन्नत और मुस्तहब है। अगर खुतबा नहीं दे सकते हैं तो बगैर खुतबा के नमाज पढ़ें। वजज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम लोगों के रमज़ान के रोज़ा इबादत क़याम सारे को कबूल फरमाए। अल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।